صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج الحمدللہ دنیا کے پورے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. رسول اللہ کی بات آئی، آپ کی ذات پر انگلی اٹھائی گئی، آپ کے خلاف بات بولی گئی تو ہم نے ایمان کا مظاہرہ کیا. الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا. اس سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں ایک دعوت ہے، ایک سمجھ، ایک فکر ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اس کو قبول نہیں کریں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس پس منظر میں سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو ہمارا جو نمونہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئینہ ہے. اپنے چہرے کو ٹھیک کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اپنے لباس کو درست کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، نماز پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیں گے. یہ ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب کہ ہم زندگی گزارنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر معاملے میں. اور الحمدللہ آپ جس جگہ پہ ہیں یہ مملکت توحید ہے، یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ ملک ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا میں آج بھی توحید قائم اور دائم ہے. اصلی صورت میں یہاں کہیں شرک نہیں ہے. اگر یہ سعودی عرب کسی اور کو دے دیا جائے، ایران کو دے دیا جائے، پاکستان کو دے دیا جائے، بنگلہ دیش کو دے دیا جائے تو شرک اور بدعت کا اڈا بن جائے گا. جگہ جگہ آپ کو پھول، مالے، اگربتی، بتاشے، کھانے پینے، بزنس، تجارت. اور الحمدللہ اس ملک کو اللہ نے اس کے حوالے کیا ہے جنہوں نے لالچ نہیں کیا، دین کو بچایا، توحید کو بچایا، سنت کو بچایا. تو میرے پیارے بھائی میں اپنی بات لمبی نہیں کروں گا، انشاءاللہ بار بار آؤں گا. میں کلیہ دعوت سینٹر میں آیا ہوں، یہ یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے. انشاءاللہ میں آپ کے یہاں پروگرام کروں گا، غیر مسلموں کے لیے کروں گا، جو غیر مسلم ہندو ہیں، نیپال کے ہیں، فلپین کے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی کروں گا. اور اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم مسلم ہیں، کیا ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا وضع قطع، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا بدن، ہمارے طور طریقے، ہماری زندگی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے؟ نمونہ کس کو اللہ نے بنایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کسی پیر اور فقیر کو نہیں دیکھیں گے. تعجب ہے ہم لباس پہنتے ہیں تو پیروں جیسا، ہم ان کے جیسا عمل کرتے ہیں، ان کے جیسا کام کرتے ہیں. جو سرتاج ہیں، پوری دنیا کے کائنات کے امام ہیں، ہم ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آج رسول کو تکلیف پہنچائی گئی تو ہمیں سینے میں درد ہوا ہے، اور خود ہم جان بوجھ کر رسول کی سنت کو چھوڑتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. کیا وہاں تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے؟ لباس پہنے کسی اور کا، نماز پڑھنے میں طریقہ مولوی کا دیکھیں، مفتی کا دیکھیں. ہاں عمرہ کریں گے تو مفتی جو کہیں گے وہ کریں گے. ہمارے رسول نے کیا بتایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. نماز کس طرح؟ رسول کی طرح. اسی طریقے سے حج کے بارے میں رسول نے فرمایا لتأخذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو. میں جو بتا رہا ہوں وہ حج کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس طریقے سے حج کرو. تو قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی زندگی گزارنا اس نمونے کے مطابق. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. ہر معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد ماننا ہے، امام ماننا ہے، پیشوا ماننا ہے، اور ان کی سنت کو دیکھنا ہے. عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں. اللہ ہر اس عمل کو قبول کرے گا جس کے اندر دو شرط ہو. ایک تو یہ کہ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پائی جاتی ہو. یہ دو چیز پائی جائے، نماز قبول، حج قبول، روزہ قبول، زکوٰۃ قبول، ہر چیز قبول. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے یا دونوں نہ پائی جائے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. کوئی بھی، آپ نماز پڑھتے اخلاص نہیں ہے، قبول نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے اخلاص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، نماز قبول نہیں ہے. آپ حج کرتے ہیں، اخلاص ہے، سنت نہیں ہے، حج نہیں قبول ہوگا. سنت ہے، اخلاص نہیں، حج قبول نہیں ہوگا.
اخلاص بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری ہے۔ اخلاص اور سنت کا مطلب کہ وہ کام اللہ کے لیے کریں، نماز اللہ کے لیے پڑھیں اور سنت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے اس مطابق نماز پڑھیں، آپ کی نماز قبول ہوگی۔ آپ اگر یہ کہ ہمارے مولوی ایسا کرتے ہیں، ہمارے پیر ایسا کرتے ہیں، ہمارے مرشد ایسے کہتے ہیں، ویسے ہم کریں گے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے شریعت محمدی، وہ دین، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ہر وہ عمل اللہ کے مقبول ہوگا جس کے اندر اخلاص ہو اور جو سنت کے مطابق ہو۔ جس کے اندر اخلاص نہیں، قبول نہیں۔ جس کے اندر سنت کی مطابقت نہیں، وہ قبول نہیں۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ۔ تو ہمارے جو ماڈل ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے امام مالک ہے، اللہ نے اسوہ بنایا محمد کو۔ آپ اگر فخر کرتے ہیں تو یہ کہیں کہ ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فخر کی چیز ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ فخر کی چیز یہ ہے کہ ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ اللہ نے محمد کو بنایا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو اسوہ نہیں بنایا۔ جگہ جگہ اللہ نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر جگہ قرآن میں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ تیسرا دین میں کوئی ہے ہی نہیں، تیسرا دین میں کوئی نہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آج ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ غیر مسلم لڑکی رسول کی توہین کرتی ہے، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اگر ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ بھی تکلیف کی بات، ہمیں دل میں تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ نماز پڑھے محمد رسول اللہ کے مطابق، اور حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ہر حدیث کی کتاب میں محدثین نے چیپٹر بنا دیا، کتاب الصلاۃ، نماز پڑھنے کی بات، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھا ہے وہ طریقہ آپ کو اس کتاب میں پتہ چلے گا۔ اور ابھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے، بڑی آسانی سے دین سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک ایپ موبائل میں لوڈ کر لیں، اسلام 360، اس کے اندر قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں، اسلام 360، اس میں قرآن کا ترجمہ اردو میں، ہندی میں، نیپالی میں، بنگالی میں، گجراتی میں، انگلش میں، کئی زبانوں میں، تلاوت کئی زبانوں میں۔ اچھا، قرآن کی آیت کو 1 سیکنڈ میں تلاش لیں گے، کس آیت کو تلاشنا ہے؟ الفاظ کے ذریعے، آیت نمبر کے ذریعے، سورہ کے ذریعے، پارہ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ یا جو ہے آپ میننگ کے حساب سے، آپ طلاق لکھیں قرآن میں کہاں کہاں طلاق آ جائے گا، انگلش میں ڈائیورس لکھیں انگلش میں کہاں کہاں ہے وہ سب آ جائے گا، تو اللہ لکھیں اللہ قرآن میں کہاں، یعنی حافظ کے بغیر آپ 1 سیکنڈ میں، کچھ منٹ میں قرآن کی آیت تلاش سکتے ہیں، کوئی ٹاپک تلاش سکتے ہیں۔ اللہ نے جھوٹ کے بارے میں کیا کہا، جھوٹ لکھیں قرآن میں کہاں کہاں آیا بتا دے گا اللہ جھوٹ کے بارے میں کیا بتاتا۔ پھر اس کے علاوہ جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 کتابیں اس میں ترجمے کے ساتھ ہیں، اور اس کے اندر شاید آڈیو بھی موجود ہے، اگر کوئی گونگا ہے مطلب پڑھ نہیں سکتا ہے، آڈیو کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ پھر اگر آپ کوئی مولوی بتائے یہ حدیث بخاری میں کہاں ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، کوئی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا اتنی ترقی کر گیا، اب نہ کوئی الو بنا سکتا ہے، نہ کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے، نہ کوئی غلط فتوے دے کر آپ کو گھما سکتا ہے چکر میں۔ دین بہت آسان ہو گیا۔ کوئی کہے بخاری میں ایسی حدیث ہے، 1 سیکنڈ میں حدیث نمبر پوچھیں کتنا حدیث ہے، نمبر ڈالیں وہاں، نمبر کے حساب سے، راوی کے حساب سے، یا ترجمے کے حساب سے، میننگ کے حساب سے، کسی بھی حساب سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو دین اتنا آسان ہو گیا، اس کو لوڈ کر لیں، انشاءاللہ اس ایپ کے ذریعے اگر آپ چاہیں تو دین کو بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں آتا بھی رہوں گا، آپ کو دکھاؤں گا، پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ آج کا پہلا دن ہے، لیکن میں یہاں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دین کو ہمیں خود بھی پڑھنا ہے۔ مولوی نے جو کہہ دیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ صرف یہ مولانا کے لیے نہیں ہے بھیجا، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ پوری دنیا کے لیے قرآن بھیجا، ہدی للناس، پوری دنیا کے لیے کتاب۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا اس کے لیے بشارت اور جنت، اور جو بند کر دے گا اس کے لیے خیر نہیں۔ اللہ نے ہر کسی کے لیے قرآن بھیجا ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ موجود ہے، قرآن کی تفسیر ہماری اپنی زبان میں، جو زبان آپ جانتے ہیں، اسی اسلام 360 میں اردو میں تفسیر ہے، اور اردو کے علاوہ جو ہے دوسری زبانوں میں تفسیر ہے، اردو میں بھی تفسیر ہے، آڈیو بھی تفسیر آڈیو میں بھی موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارے ہمیں سمجھ دے کہ جس نبی کے ہم امت ہیں اس کے دین کو سیکھیں اور
اس کے دین کو سیکھ کر اسی طریقے سے دین پر چلیں جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کا میرے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ایک جگہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسری جگہ ہم سنت کو روکتے ہیں، ہم کو وہاں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ اس دین کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ سعودی عرب میں آئے دنیا کمانے کے لیے، اگر یہاں سے توحید کی دولت مل جائے تو یہ جو دنیا کی دولت ہے اس دولت سے بڑھ کر وہ دولت ہے جو دین کی دولت مل جائے گی۔ بہت سارے لوگ بڑے پیسے، ایمان نہیں ہے تو بے وقت ہے، اور بہت غریب آدمی ہے، ایمان ہے تو اللہ کے نزدیک بہت وقت والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دین بھی یہاں مل جائے، دولت بھی مل جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے دل کو صاف کر دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے اور ہمیں صحیح دین پر صحیح دین کو سیکھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو